آج میں جس اہم موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس موضوع کا نام ہے نماز کی حقیقت۔ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نماز سے متعلق اگر ہم آج کے یہ جو ہونے والا بیان ہے، اگر ہم اسے یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہ سارے ہی دل کے کانوں کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ یکجا ہو کر یکساں ہو کر توجہ کے ساتھ سنیں تو انشاءاللہ اس بیان کو سننے کے بعد انشاءاللہ ضرور ہمارے دلوں میں انقلاب پیدا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم نماز کی طرف آئیں گے، ہم اللہ کی بارگاہ میں طائر ہو جائیں گے، اور یہاں سے یہ عزم اور یہ ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ آج سے ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی۔ نماز کی حقیقت کو سب سے پہلے سمجھیے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز کی روح، نماز کا فلسفہ، نماز کے اسرار اور رموز کیا ہے۔ صرف اٹھک بیٹھک کرنا، اوپر نیچے کرنا، یہ نماز پڑھنے والے نے صرف یہ گمان کر کے رکھا ہے، حالانکہ اگر وہ اس کے رموز سے، اس کے اسرار سے، نماز کے راز سے اگر وہ واقف ہو جائے تو یقین جانے وہ برکتیں اس نماز پڑھنے والے کو حاصل ہوں گی جو ایک بے نمازی کو حاصل نہیں ہوتی۔ نماز محض اوپر نیچے کرنے کا نام نہیں، بلکہ نماز جو ہے نیاز مندی، کہ ہم محتاج ہیں مالک تیرے، عجز و انکساری، یہ اس بات کا نام جو ہے وہ نماز ہے۔ پھر نماز سے وہ برکتیں اسے حاصل ہونے جاتی ہیں کہ اگر وہ نماز کی روح سے واقف ہو جائے کہ نماز سے ملنے والا کیا ہے، تو نماز سے جو سب سے پہلے ملتا ہے وہ رب کا قرب ملتا ہے، باطن من کی روشنی ملتی ہے۔ من اگر تاریخی ہے، من اگر جو ہے اندھیرے میں مبتلا ہے تو نماز پڑھنے سے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے حضور جھکنے سے بندہ اتنا کامل ہو جاتا ہے، اتنا کامل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، وہ جھکنا پسند ہی نہیں کرتا کہ میں رب کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے کیوں جھکوں، کیونکہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، بندے نے سجدے میں سر رکھا، اپنے سر کو رب کے حضور جھکا دیا، جب اپنے سر کو رب کے حضور جھکایا تو جب یہ اپنا سر اٹھاتا ہے، حالانکہ یہ سر بوجھ تلے تھا، سارے بوجھ جو ہے اس پر سر پر جو ہے لگے ہوئے تھے، مگر جیسے ہی رب کے حضور سجدہ کرنے کے بعد یہ اپنے سر کو اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے سارے بوجھ ہلکے کر دیتا ہے، یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور واحد نماز ایک ایسی بات ہے، کیونکہ میں بات اس معنی میں، کلام اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا کلام قرآن مجید میں واحد ایک بات، نماز کی بات، نماز کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے کہ نماز پڑھنے کا اس نے حکم دیا، تو واحد یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ بیان فرمائی، بار بار تکرار فرمائے کہ سدھر جاؤ، اپنا حال دیکھو، تم اللہ کا عذاب سہنے کے قابل نہیں، تم اپنی حالت دیکھو، تم نازک ہو، تم تو بہت کم تر ہو، تم ناچیز ہو، لیکن اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا۔ تو اللہ رب العزت بار بار اصلاح فرما رہا ہے، بار بار نماز کی طرف بلا رہا ہے کہ آ جاؤ، نماز پڑھنے کا نہیں کہا بس کہ نماز پڑھو، نہیں، بلکہ اللہ نے جگہ بجگہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اگر ہم اس کا مفہوم دیکھیں، اس کا معنی مطلب دیکھیں تو اقیم الصلاۃ کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ استقامت کے ساتھ نماز پڑھے، کہ استقامت بھی لفظ قیام سے، قوم سے،
لفظ جو ہے قیام سے نکلا ہے، استقامت، کہ قائم ہونا، کسی بھی چیز کا استقرار، مستقر ہونا، قائم ہونا۔ تو استقامت کے ساتھ بندہ نماز پڑھے۔ نماز کے تعلق جو ہے در حقیقت اس کا تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان یہ نماز ایک تعلق ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں نماز پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے وہ کیا؟ کہ بندہ تقرب الی اللہ کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کہ بندہ اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، بندہ اللہ کے قریب ہونے کی کوششیں کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ حاصل ہوتی ہے۔ دوسری جو بات اسے حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ بندے اور خدا کے درمیان یہ نماز جو ہے ایک ربط بنتی ہے، یعنی ربط کہتے ہیں ملانے کو، کہ بندہ نماز پڑھتا رہتا ہے تو بندے اور رب کے درمیان ایک گہرا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور بندہ جو ہے رب کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، رب سے ملنے والا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ پھر اللہ رب العزت اسے وہ نوید سناتا ہے، وہ بشارت سناتا ہے کہ جب وقت نزع آتا ہے، جب اس کی روح قفس انصری سے پرواز ہو جاتی ہے تو پھر اسے یہ بشارت دی جاتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ اطمینان میں آ جاتا ہے، اس کی جان، اس کا نفس جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے۔ ادخلوا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ وہ نفس، وہ جان اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ رہی ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، اس کا رب بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہ ایسا گہرا جو ہے تعلق قائم ہو جاتا ہے اس بندے اور رب کے درمیان، اور پھر اس کے دل میں یہ خیال ہر وقت قائم رہتا ہے، جو نماز کا پابند ہوتا ہے اس کے دل میں بھی یہ خیال قائم رہتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ بندہ جو ہے وہ تہذیب کے دائرے میں آ جاتا ہے اور نفس کی اصلاح کرنے میں لگ جاتا ہے کہ نفس جو ہے مصلح ہو جائے، نفس کی اصلاح ہو جائے، میں نفس کی سرکشیوں سے دور ہو جاؤں، اس دائرے سے، نفس کی سرکشیوں سے جو ہے نکل کر میں تہذیب کے دائرے میں داخل ہو جاؤں، اور پھر جو ہے وہ اپنے اقدامات قدم با قدم جو ہے اگر وہ ایک قدم بھی اٹھائے گا تو سوچ سمجھ کے اٹھائے گا، قدم قدم پر جو ہے وہ اپنا لحاظ رکھے گا، کہیں مجھ سے کوئی نازیبا حرکت، مجھ سے کوئی خلاف شرع کام سرزد نہ ہو جائے۔ یہ نماز پڑھنے کی برکت اور اسے نماز کی یہ روح جو ہے حاصل ہوتی ہے، جو استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ جیسے مثال کے ذریعے میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، بہت ہی زبردست مثال کے طور پر ایک شخص گفتگو کر رہا ہے، لیکن اسے یہ کہہ دیا جائے جناب اب آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، اب آپ جو ہے میڈیا پر لائیو جا رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، فیس بک پر لائیو جا رہے ہیں، آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، بھلے 5 لوگ کیوں نہ دیکھ رہے ہیں، وہ بالکل صحیح ہوں گے، چٹر کے وہ جو ہے بالکل صحیح ہو کر بیٹھ جائے گا، بالکل اٹینشن، اور جو ہے وہ اپنے کپڑے بھی صحیح کر لے گا، کہیں میرے کپڑے جو ہے سلوٹیں تو نہیں آ رہی، اور اپنا امامہ اگر پہنا ہے تو یعنی بالکل صحیح ہو کے، بالکل اور لحاظ رکھتے ہوئے آرام سے سوچ سمجھ کے وہ اپنی گفتگو کرے گا، کیونکہ وہ لائیو جا رہا ہے، لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو نماز کا جو پابند ہوتا ہے اسے نماز پڑھتے پڑھتے یہی جو ہے لذت حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، وہ اپنی رب کی بارگاہ میں لائیو جا رہا ہے، رب اس کے سوچ و خیال پر، اس کے وسواس پر، جو دل میں گندے برے خیالات جو کچھ بھی آ رہا ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، تو وہ اس بات کا بھی خیال کرے گا کہ کہیں میرے دل میں گندے وسوسے تو نہیں آ رہے، برے خیالات تو نہیں آ رہے، میں نماز میں ہوں، میرا دل جو ہے بازاروں میں ہے، مجھے ابھی نماز پڑھنے میں کھڑا تو ہو گیا مگر میں پورے جہاں گھوم رہا ہوں کہ ابھی یہاں جانا ہے، وہاں سے یہ سودا لانا ہے، اور اس سے ملنا ہے، اس کو پیسے دینا ہے، اس سے پیسے لینا ہے، وہ دماغ میں سارا نقشہ چل رہا ہے۔ تو بندہ نماز میں اور دل جو ہے دنیا کے خیال میں، تو وہ نماز ادھوری نماز ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں فویل للمصلین،
الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ایسی نماز جو ہوتی ہے وہ صلاۃ ساہون ہوتی ہے کہ تو صرف رب کے حضور کھڑا ہے، تیرا خیال کہاں ہے، تیرا ذہن کہاں ہے، تو بالکل وسوسوں میں گھرا پڑا، تو بالکل غلاظتوں میں، بالکل تیرے دل میں ایسے خطرناک جو ہے وسوسے اور برے خیالات تخیلات آ رہے ہیں، تو کہاں کس جہاں میں ہے اور تو رب کے حضور کھڑا ہے۔ تو لہٰذا نماز بندہ پڑھے تو بالکل ہوش و حواس میں رہ کے پڑھے۔ تو موبائل فون کو بند کرنا ہی بھول گیا، اتنی جلدی میں تھا، تیری تو آستینیں ہی پتہ نہیں کہاں تھی، ایک آستین چڑھی ہوئی تو ایک آستین گری ہوئی، تیرے کپڑے کیسے ہیں، تو شادی بیاہ میں جاتا ہے، اگر تو کسی دعوت میں کسی پارٹی میں جاتا ہے تو بڑا بن سنور کے جاتا، بڑی خوشبوئیں لگا کے اور نئے کپڑے پہن کے اگر تو آفس جاتا ہے تو بڑا پاک صاف ہو کے ہر طرح سے، لیکن تو اللہ کے حضور آگے کھڑو تو تیرے گریبان کے بٹن کھلے، تیرا موبائل فون بج رہا ہے، تیرا ہوش نہیں، تیرے سر پہ ٹوپی نہیں، تیرے بال بکھرے ہوئے، عجیب حالت۔ بولتا اللہ قبول کرنے والا ہے، تیرے کپڑے کیسے، تو کس طرح کی جو ہے صفائی ستھرائی کر جو ہے طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے کے بعد کس حالت میں تو اللہ کے حضور کھڑا ہے۔ تو اللہ کے حضور بندہ جب بھی کھڑا ہو تو اس اعلیٰ شان کے ساتھ اہتمام کر کے کھڑا ہو کہ سب سے اچھا قیمتی ترین لباس پہن کے کھڑا ہو، خوشبو لگا کر کھڑا ہو اللہ کے حضور بالکل اہتمام کے ساتھ۔ جبھی تو ہمیں جمعہ کے دن یہ ذہن دیا گیا، یہ خیال، یہ تصور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا کہ جمعہ کا دن اگرچہ یہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے، اس دن ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک خوشی کا دن ہے، مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، لہٰذا اس دن نئے کپڑے پہنو ورنہ دھلے ہوئے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، مسواک کرو، غسل کرو، وضو کرو اور اللہ کے حضور جلدی حاضر ہو جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، جلدی سے پہلی اذان سنتے ہی سارے کاروبار بند کر دو، ایسا نہیں کہ دوسری اذان ہوگی تو یہ کسٹمر ڈیل کر لوں، یہ کسٹمر ڈیل کر لوں، پھر ابھی جو ہے مولوی صاحب تو بیان کر رہے ہیں، حالانکہ بیان کو اتنی فوقیت اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ بیان ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم جلدی آ جائیں، جلدی آ کے سن لیں تو کون سی ایسی بات سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل کی کایا ہی پلٹ جائے، وہ بات ہمارے لیے جو ہے زندگی سنوارنے کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن ہمارے یہاں تو ایک کلچر، ایک جو ہے عادت بن چکی ہے لوگوں کے کہ بس جب جو ہے اذان ثانی ہوگی یا پھر یہ کہ جب خطبے کا ٹائم ہو جائے گا اسی وقت اپنے گھروں سے نکلنا، باقی بیٹھ کے وقت برباد کرنا، ادھر ادھر گھومنا ہے، اور پھر جلدی جلدی کر کے 2 رکعت پڑھ کے ہم سے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہم نے احسان کیا، 2 رکعت پڑھ لی، وہ بھی تو نے ہفتے میں 1 مرتبہ تو نماز کے لیے آیا، اور 2 رکعت پڑھ کے بھی تو چپلیں اٹھائے اور یہ جا وہ جا، تیری اتنی بد نصیبی کہ تجھے 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کا بھی تیرے پاس وقت نہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں اجتماعی صورت جہاں 40 بندے موجود ہوں وہاں اللہ کا نیک بندہ موجود ہوتا ہے، کس کی آمین سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے اللہ کے حضور حاضر ہو کے اجتماعی طور پہ اللہ کے حضور دعائیں کر لیں کہ کیا فرض نماز کے بعد فوراً اگر فرض نماز کے بعد دعا کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہے، برا نہیں، سرکار نے خود فرمایا۔ تو لہٰذا بندہ جو ہے دنیا جس طرح چل رہی ہے چلتی رہے گی، یہ دنیا کا نظام ہے، 1 جمعہ یا 2 جمعے آتا رہے گا، لیکن اگر ہم تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر ہم نے نفس کی اصلاح نہیں کی، اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا، اپنے نمازوں کو اگر ہم نے نظر ثانی نہیں کی اپنے نمازوں کی طرف، اپنی عبادت کی طرف اگر ہم نے واقعی اپنی اصلاح کے لیے کوششیں نہیں کی تو یقین جانے کہ پھر مرنے کے بعد صرف پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ بھول جائیں گے، ہمارے چاہنے والے، ہم سے گہرا تعلق رکھنے والے بھی، ہمارے دوست یار بھی سب بھول جائیں گے، کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو صرف اور صرف بندے کو مرنے کے بعد اللہ کا یاد کرنا، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی، یہی تمہارے کو مرنے کے بعد کام آئے گی۔ تو یہ نماز کے حقائق ہیں کہ بندہ اس بات کو ملاحظہ رکھے اچھی طرح کہ ہمیں دنیا والوں کا خوف ہوتا ہے کہ گناہ کرتا ہے تو چھپ چھپ کے لوگ گناہ کرتے ہیں،
کہ کوئی مجھے نہ دیکھ لے، لیکن اتنا بدبخت ہے کہ علل اعلان جو ہے نماز کا جب وقت آتا ہے، مؤذن بلا رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو یہ کامیابی جو ہے یہ ہنر سیکھنے میں، انگلش لینگویج، دیگر ٹیوشنز، انسٹیٹیوٹ، اور ادھر ادھر بیٹھ کے یا ادھر ادھر وقت دے کر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہاں مجھے کامیابی مل رہی ہے۔ نہیں، در حقیقت کامیابی تو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں آ کے مل رہی ہے، نماز کی طرف آ کر بندے کو کامیابی مل رہی ہے۔ تو کیونکہ خود حکم دیا جا رہا ہے کہ آ جاؤ، فلاح کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی، اصل کامیابی اللہ کو یاد کرنے میں ہے، ذکر الہی میں ہے، نماز پڑھنے میں ہے۔ مولانا کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کسی نے یہ سوال کیا، پوچھا کہ حضرت میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، مجھے نماز پڑھنے میں ایک سرور نہیں ملتا، تو آپ جھومنے لگے۔ کچوچا شریف کے بہت بڑے ایک بزرگ گزرے مولانا کچوچی کے نام سے، تو آپ جھومنے لگے اس کی بات سننے کے بعد، اور آپ نے کہا واہ 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 واہ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں مزہ نہیں آتا، حالانکہ جو ہے تم نے مزے کی نہیں بلکہ اللہ کے، جو تم تو اللہ کے بندے ہو اور تم نے اللہ کے بندہ ہونے کا اقرار کیا، اور تم مزے کی بات جو ہے کر رہے ہو کہ مجھے مزہ نہیں آتا۔ ارے جب بندے کو کسی چیز میں مزہ آ جاتا ہے تو بس ایک مرتبہ دو مرتبہ کرتا ہے، پھر اس کا جی بھر جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تمہیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا، در حقیقت تم نے نماز مزے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے پڑھی، کیونکہ نماز میں مزہ نہیں آ رہا لیکن نماز پھر بھی وہ پڑھ رہا ہے، نماز نہیں چھوڑ رہا، نماز کا وہ عادی۔ تو جب اسے نماز میں مزہ نہیں مل رہا لیکن اس کے باوجود بھی نماز ادا کر رہا ہے، تو مولانا فرماتے ہیں کہ ضرور تم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہو۔ اصل نماز تو وہی کہ جو بندہ اللہ کے لیے پڑھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریا اور دکھلاوے کے لیے نہیں۔ اور پھر میرے رب کی طرف سے بھی جو ہے یہ فریضہ ہے۔ اور پھر جب اس نے یہ بات سنی تو پھر جو ہے حضرت نے فرمایا کہ جب اس نے یہ بات سنی کہ مجھے جو ہے میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ بات سن کے اس کو سرور ملا، کیف ملا، اس کو مزہ آیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ جسے اللہ توفیق دے دے، جسے اللہ جو ہے جس پر کرم کر دے، فضل فرما دے، وہی اللہ کے حضور جو ہے جھکتا ہے، وہی اللہ کے حضور حاضر ہو کے نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ مثال کے طور پر کسی کا دروازہ، اگر کسی کے دروازے پہ جاؤ، آپ کنڈی کھٹکھٹاؤ، آپ ایک مرتبہ بجاؤ گے دروازہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، تو اگر آپ مسلسل دروازہ بجاتے رہو گے یا دروازہ پیٹو گے تو سویا ہوا شخص بھی آ کر فوراً دروازہ کھول دے گا کہ تجھے کیا ہے، تجھے کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے۔ تو ہم تو اس رب کے حضور حاضر ہو کے اس رب کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس رب کا دروازہ بجاتے ہیں کہ جو جس نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اسے نہ ہی اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے لیے فرمایا تو ہم تو اس کا دروازہ بجاتے ہیں، اور بندہ دروازہ جب تک کھٹکھٹاتا رہے تو مالک آخر کار دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بندہ رب کے حضور حاضر ہو کے دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، سجدے کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، کبھی تو اس کا فضل ہوگا، کبھی تو اس کا کرم ہوگا، اور رحمتیں برستی ہیں، رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت اس پر فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ مگر یہاں صرف جو ہے میں یہ بات جو ہے کہوں گا کہ دروازے پر دستک دینا تو بہت دور کی بات، دروازے پر دستک دینا تو بہت دور کی بات، بندہ جو ہے کبھی جو ہے دستک دیتے ہوئے کسی صورت میں بندہ مایوس نہ ہو، کیونکہ دروازے پر بندہ دستک دیتا رہے تو کبھی نہ کبھی یہ دروازہ ضرور کھلے گا،
اور پھر دروازے پر دستک دینا ہی نہیں بلکہ ہمارے تو لب سے ایک آواز بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ آواز کون سی پیدا ہوتی ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو بندہ اپنے لب ہائے مبارک سے بھی یہ جو ہے اپنے لبوں کو بھی جنبش دے رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، موو کر رہا ہے، تو پھر ضرور جب وہ دستک دینے کے ساتھ ساتھ آواز بھی جو ہے لگا رہا ہے، صدا بھی دے رہا ہے، تو ضرور رب عز و جل کی طرف سے جواب بھی آتا ہے، اور رب عز و جل اس پر کرم فرماتا ہے، اس پر فضل فرماتا ہے۔ وہ دریائے رحمت اللہ کے جو ہے دریائے رحمت میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، اور پھر دریائے جود و سخا میں آ جاتا ہے۔ اللہ اس پر رحمت کے، اللہ اس پر غیب کے خزانے کھول دیتا ہے، اس کو اللہ کسی اور کا محتاج نہیں رکھتا، کیونکہ اس نے اللہ عز و جل سے اپنی حاجت کو شیئر کیا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، مالک تو بے نیاز ہے مگر ہم نیاز مند ہے، ہم محتاج ہے مگر تو کسی کا محتاج نہیں، سارے محتاج تیرے آگے جھکے ہیں۔ تو جب اللہ سے مانگتے رہو گے اور یہ نظریہ لے کے جاؤ گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے گا، مگر اس کے جو بندے ہیں، جو انبیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، وہ اللہ کی عطا سے جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، وہ ایک الگ نظریہ عقیدہ۔ لیکن میں یہاں پہ ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ مالک تو ہی دینے والا ہے، تو سمد ہے، مالک و مولا تیرے پاس غیب کے خزانے ہیں، غیب کی کنجیاں تیرے پاس ہیں، مولا ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ تو بندہ رب کے حضور مانگتا رہے، سوال کرتا رہے، تو ضرور رب عز و جل اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور سب سے پہلے کیا عطا فرماتا ہے؟ قد افلح من تزکا، کہ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیابی کی سیڑھی پر جو ہے چڑھتے ہوئے وہ منزل میں کامیاب ہو گئے، انہیں منزل مل گئی۔ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے باطن کو روشن کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی عبادت کی، ذکر اللہ میں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، مصروف رہا، سجدوں میں، نماز میں مصروف رہا، تو اللہ فرماتا ہے من تزکا قد افلح من تزکا، کہ وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جنہوں نے اللہ کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے 5 انگلیاں گن لیا کرو، اور 5 انگلیوں کے ساتھ ساتھ 5 نمازیں بھی یاد رکھ لیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے، بزرگوں کا یہ قول ہے کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا، رزق کے دروازے اس پر بند نہیں کرتا، آب و دانہ بند نہیں کرتا، سورج کی روشنی سے اسے محروم نہیں کرتا، چاند کی کرنوں سے وہ محروم نہیں رہتا، بلکہ جب بھی اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے، اسے سجدہ کرنے کی پھر توفیق نصیب نہیں ہوتی، اسے وہ لذت، وہ سرور، وہ کیف حاصل نہیں ہوتا سجدہ کرنے کا، وہ نماز کی اسے عادت ہی نہیں ہوتی، وہ نماز سے دور بھاگتا ہے، وہ کتراتا ہے، تو اسے ضرور یہاں پر یہ بات، یہ معاملہ ضرورت عمل کے طور پہ یہاں پر یہ پیش آتا ہے معاملہ کہ اسے پھر اپنے احتساب کی، اپنے محاسبے کی ضرورت ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں، اتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اتنے لوگ عبادت کرتے ہیں، مگر میرا رب کی عبادت سے غافل، دنیا کے لیے تو میرے پاس وقت ہی وقت، دنیا کے لیے میرے پاس وقت ہی وقت، ساری رات دنیا کمانے کے لیے میں اپنی نیندیں جو ہے برباد کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر کیا میں 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہو کے جو ہے 4 رکعت نہیں پڑھ سکتا؟ میں اللہ کا کہا نہیں تسلیم کر سکتا؟ اللہ کے حکم کو میں جو ہے قبول نہیں کرنے پر آمادہ کیوں نہیں ہوتا؟ آخر وجہ کیا؟ تو ضرور جو ہے اسے اپنے احتساب کے اور محاسبے کی یہاں پر ضرورت آتی ہے کہ وہ سجدوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا
کہ کیسے یہ معلوم ہو کہ ہماری نماز قبول ہو گئی؟ ہم نماز پڑھتے ہیں کیسے، کس طرح میں معلوم ہو کہ ہماری نماز قبول ہو گئی؟ تو انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جب تو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی تجھے توفیق مل جائے تو سمجھ جا کہ اللہ نے تیری نماز کو قبول کر لی، تیری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے حضور جھکتے ہیں، جو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو اپنا معبود، صرف زبانی کلامی مسلمان نہیں کہ جناب بس کلمہ پڑھ لیا بس ہم نے اسلام پر احسان کر دیا، نہیں، بلکہ عملی طور پہ. کیونکہ اعمال جتنے زیادہ اعمال کے اعتبار سے حسن کارکردگی ہوگی، بندے کی کارکردگی جتنی زیادہ اعمال کے اعتبار سے اچھی ہوگی، خاتمہ جو ہے اس کا اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا. لیکن اسے اپنے جو ہے نیک عمل کی فکر نہیں، اسے اچھے اعمال کی فکر نہیں، محاسبہ احتساب کی فکر نہیں، رب کو بھول بیٹھا. تو اگر یہ رب کو بھول سکتا ہے تو رب بھی اسے بھول بیٹھا. رب عز و جل پھر اسے جو ہے اپنی رحمت سے بالکل محروم کر دے گا. رب عز و جل کی پھر یہ رحمت کے سائے میں نہیں آ سکتا. یہ ایسا بدبخت اور ایسا جو ہے برا اور منحوس شخص ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے آگے جھکنے سے جو ہے انکار کرتا ہے. ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، قابل قبول ہی نہیں. پھر ضرور اس پر مصائب و آلام آئیں گے، پریشانیاں، مصیبتیں، رزق میں بے برکتی، پھر یہ دنیاوی الجھنوں میں شکار رہے گا. پھر یہ اتنا مصروف ہو جائے گا، اتنا مصروف ہو جائے گا کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار ابھی میں پڑھائی میں مصروف، پیپر چل رہا ہے میرے، تھوڑا فارغ ہو جاؤں. ابھی جو ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے، تھوڑا سا وقت گزر جائے، ابھی بچے کی ولادت ہوئی ہے، ابھی ریٹائرمنٹ جاب چل رہی ہے، میری ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے، تھوڑی میری جو ہے ریٹائرمنٹ وغیرہ ہو جائے، تھوڑا میں مصروف جو ہے چل رہا ہوں، تھوڑا فری ہو جاؤں، ابھی بیزی ہوں، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کا، تھوڑا فری ہو جاؤں پھر میں نماز پڑھ لوں گا. یہ ہیلے بہانے ہیں، یہ شیطان کے خطرناک وسواس ہے. کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے کہ آپ یہ بات کہہ کے جا رہے ہیں اور گھر پر جو ہے صحیح سلامت پہنچ سکیں گے یا نہیں؟ آپ نے ابھی یہ ایک سانس لے لی، کیا اس بات کی آپ ضمانت دیتے ہیں کہ اگلی سانس بھی آپ لے پائیں گے؟ موت کا بھروسہ ہے؟ موت کا آپ کو کچھ پتہ ہے؟ کیا آپ کو خبر ہو گئی کہ آپ آج نہیں مریں گے، ابھی نہیں مریں گے، 10 سال بعد مریں گے، 20 سال بعد مریں گے؟ ابھی جو ہے آپ تو بالکل تندرست ہیں، ایکٹیو ہیں. تو اگرچہ یہ جوانی، یہ تندرستی، اسے غنیمت جانو. کھاؤ، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، لیکن زندہ رہنے کے لیے مت کھاؤ، بلکہ ضرورت کے طور پہ کھاؤ کہ ضرورت ہے، ہماری صحت کی ضرورت ہے، بس ضرورت کے لیے بندہ کھائے. لیکن کیا کہ بندہ اس نیت سے بھی کھائے، یہ نیت بھی کر لے کھاتے ہوئے کہ کھانے کے بعد مجھے جو طاقت ملے گی، مجھے جو انرجی، جو توانائی ملے گی، اسے جو ہے میں اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا، اسے میں اللہ کی بندگی میں، نوافل کی کثرت کرنے میں جو ہے صرف کروں گا. اگر بندہ واقعی اس نیت سے کھاتا ہے تو اس کا وہ کھانا عبادت میں شمار کیا جائے گا. تو اتنی کثرت کے ساتھ 700 مقامات پر اللہ رب العزت نے فرما دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، نماز پڑھو. مگر ہم یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں، کوئی ہوش نہیں. لہٰذا مرنے کے بعد بھی نماز کام آئے گی، اور دنیا سے جائے جو نماز کا عادی ہوگا، نماز کا پابند ہوگا، دنیا سے ایمان کی دولت لے کے جائے گا. بے نمازی پیاسا مرے گا، بھوکا مرے گا، اور شدت پیاس کی شدت اتنی سخت ہوگی کہ سمندر کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو اس کی پیاس کی شدت کم نہ ہو. شیطان اس پہ حاوی مسلط رہتا ہے کہ بس اس کا ایمان، یہ دنیا سے ایمان سلامت لے کے نہ جائے. یقیناً جو دنیا میں اللہ کو یاد رکھتا ہوگا، کیونکہ نماز یہ ہمیں ایک بہترین تحفہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، ایک بہترین انعام ہے ہم لوگوں پر. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق صرف اور صرف نماز کا ہے، کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا. لہٰذا ہمیں غور کرنا ہوگا، اور یہ بالکل ذہن سے، یہ دل و دماغ سے یہ بات نکالنی ہوگی کہ جناب کل پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی زندگی بہت پڑھنا ہے.
ہنستا بولتا کھیلتا کودتا اچانک ہماری جو ہے آنکھوں کے سامنے موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تندرستی، یہ تندرست جسم، یہ صحت، تو اس سے غنیمت جانو۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ کل کو بوڑھے ہو جاؤ گے، ظاہر سی بات ہے کام دھندا نہیں ہوگا، کون کام کرتا ہے بڑھاپے کی حالت؟ کمر جھک جائے گی اور نیند پریشان کرے گی، عجیب حالتیں ہوں گی، اور پھر بولیں گے چلو یار نماز ہی پڑھ لے، تب کیا کرنا؟ تو وہ عبادت کا معاملہ الگ۔ لیکن جب اللہ نے اتنا صحیح سلامت، اتنا جو ہے ایکٹیو جسم عطا فرمایا، بالکل ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تو ہم اس کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کرتے؟ کم سے کم بندہ نماز پڑھ کے ہی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر لے۔ اتنی اچھی اچھی غذائیں کھلا رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے وہ، صرف ہم تو ایک سبب کے ذریعے کماتے ہیں، مگر حقیقت میں کھلانا پلانا تو رب کا کام ہے۔ تو ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اسے ہماری بھوک کی فکر ہے، وہ ہمیں وقت پہ کھلا رہا ہے۔ ہم سارے کام وقت پہ کرتے ہیں، مگر ہم وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے راضی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مقررہ وقت پر جو ہے لوگوں پر فرض کر دی گئی۔ وقت گزرنے کے بعد نماز جو پڑھے تو وہ نماز قضا کہلائے گی۔ تو نماز قضا کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ جو نماز کا انکار کر دے وہ کافر اور مرتد ہے۔ تو نماز پڑھیں، یہ سنتے بھی ہیں، اور جو ہے فیس بک پر اگر بیٹھ جائیں تو بڑے دیندار بنتے ہیں کہ ہم سے بڑا تو حاجی ثناء اللہ کوئی نہیں، بہت نیک پارسا کوئی حاجی صاحب ہم سے بڑا کوئی نہیں، اتنی نیکیوں کی بات کریں گے، لوگوں کو نماز کی تعلیم و تربیت کر رہے ہوں گے، تلقین کر رہے، لیکن خود ہماری حالت کیا ہوگی کہ پڑھ لیں گے، رات بھر فیس بک سوشل میڈیا میں رہا، اور فجر میں جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں جناب کا۔ ہاں اگر جو ہے سردی کا موسم، ٹھنڈ کا موسم، ٹھنڈ ہے سردی، ٹھنڈے میں حالانکہ ہمیں تو اس کی سہولت کی دریاں بچھی ہوئی، گرم پورے دروازے بند کر دیے، کوئی ٹھنڈ نہ آئے، گرم پانی آپ کو دیا جا رہا ہے، اتنی سہولت، اتنی فیسلٹیز، گرمیاں ہو یا سردی، ہر طرح کی سہولت ہمارے سامنے موجود ہے، مگر کیا کہ بندہ صرف ٹھنڈ کی وجہ سے بھی، آپ دیکھیں کہ مساجد میں بالکل سناٹا چھا جاتا ہے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے وہ گھروں میں بیٹھ کے گرم گرم بستر میں رہتے ہیں، اور پھر جو ہے کیا کہ اگر ٹھنڈ میں اسے کہہ دیا جائے کہ جناب مری گھومنے چلنا ہے، برف باری ہو رہا ہے، اسنو فالنگ ہو رہی ہے، ناران کاغان چلنا، وہ کتنا خرچ آ رہا ہے، بس 10,000 20,000 لو پیسے لو میں بھی چلوں گا۔ لیکن یہ اتنا بدبخت ہے کہ یہ ٹھنڈ کے موسم میں برف باری دیکھنے کے لیے، برف میں انجوائمنٹ کرنے کے لیے مری کاغان ناران تو گھومنے کے لیے تیار، لیکن ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اتنا جو ہے نفس کا شکار ہو چکا ہے، لہٰذا بندہ جو ہے یہی کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ محشر کے روز مرنے کے بعد بے نمازیوں کو کفار کی صفوں میں، حامان، قارون، نمرود، فرعون، جنہوں نے خدائی کے دعوے کی، ان کی صفوں میں بے نمازی کو کھڑا کر دیا جائے۔ کل اللہ حکم دے گا محشر کو سجدہ کرو اللہ کو، اللہ کے حضور کون کون سجدہ کرے گا؟ تو بے نمازی بھی جھکنا چاہے گا کہ میں اللہ کو سجدہ کر لوں، وہ بھی چاہے گا کہ میں نماز کے لیے جھک جاؤ سجدہ کر لوں، مگر نہیں، جو بے نمازی ہوگا اس کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ جھک نہیں سکتا، تو اللہ اس سے اتنا ناراض ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے ایمان کی فکر کرے، خاتمہ بالخیر کی دعا کرتا رہے، اپنا محاسبہ احتساب کرے، جتنی نمازیں چھوٹ گئی ان سب کی ادا کرے، اور جو ہے آج یہاں سے یہ عزم کر کے اٹھے جو نماز نہیں پڑھتے کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، ہم جو ہے نماز کو وقت پہ ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ایک بات، بہت پیاری بات، کہ درختوں کو دیکھیں تو قیام میں، جانوروں کو دیکھیں تو رکوع میں، اور مینڈک کو دیکھیں تشاہد میں، اور حشرات الارض کو دیکھیں زمینی کیڑے ان کو دیکھیں تو وہ سجدے میں، لیکن اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور یہ ساری صفات انسان کے اندر جمع فرما دی، اور اللہ کے حضور جو وہ سر جھکاتا ہے، سر، کیونکہ جسم میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف جو ہے وہ سر ہے، سر میں اللہ رب العزت نے دیکھنے کی طاقت آنکھیں دی، سننے کی طاقت کان دیا، بولنے کی طاقت زبان دی، چکنے کی طاقت جو ہے زبان دی، بولنے کی طاقت منہ دیا، سونگنے کی طاقت ناک دی، سوچنے کی طاقت دماغ دیا۔
تو اللہ نے اتنا جو ہے اسے جو ہے اتنا اشرف بنایا، اتنا جو ہے اسے حسین و جمیل بنایا، اتنی صلاحیتوں سے نوازا، لیکن جب بندہ اس اشرف کو اللہ رب العزت کے آگے جھکاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، پیشانی رگڑتا ہے اور جو ہے ناک کو رگڑتا ہے، اور پھر اپنی زبان سے یہ لفظ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، کہ مولا میں تو کم تر ہوں، میں تو نیچا ہوں، مولا تو بالا تر ہے، تو بلند و بالا ہے۔ جب یہ کہتا ہے تو اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ سر کو اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے سر کو اتنا جو ہے کامل بنا دیتا ہے، اتنا صلاحیت والا بنا دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ پھر جو ہے کسی اور کے آگے یہ سر نہیں جھکتا۔ وما علینا البلاغ المبین۔